سنو لوگو، تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہوں تو ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو، اور عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اے لوگوں، میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری رکھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو، تم سب نے اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اور نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو، میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری اہل بیت۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ سنو، تم لوگ جو یہاں موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا ہے اور پھر وہ اگلے لوگوں کو پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعد میں آنے والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ سکیں گے۔ اے لوگوں سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ ابھی خطبے کی گونج فضا میں باقی تھی کہ اسی مقام مقدس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن مجید کی وہ آخری اور عظیم ترین آیت نازل ہوئی جس نے آسمان و زمین کو گواہ بنا کر اعلان کر دیا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یہ آیت جہاں دین کی تکمیل کی خوشخبری تھی، وہاں عشاق کے لیے ایک خاموش اشارہ بھی تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ سمجھ گئے کہ جب کسی کا کام مکمل ہو جاتا ہے تو اس کا اپنے رب کے پاس لوٹ جانے کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ واقعہ حج الوداع یعنی رخصت کا حج تھا، اور وہ الوداع جس کے بعد یہ دنیا اپنے سب سے حسین اور عظیم رہنما، سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی زیارت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہونے والی تھی۔ آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی جب خطبہ حجۃ الوداع پڑھا جاتا ہے تو مکہ کے پہاڑوں سے وہی گونج سنائی دیتی ہے جب حضور نے لوگوں سے پوچھا تھا، اے لوگوں، کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ آج تمام امتیوں پر یہ فرض بنتا ہے کہ اس پیغام کو تمام امت مسلمہ تک پہنچائے اور انہی احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے راضی ہو جائیں۔ جتنے حجاج اکرام اس سال حج بیت اللہ کی سعادت پا رہے ہیں، ان تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ حضور کی ساری امت کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں اور تمام مسلمان جہاں بھی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کو فتح سے سرفراز فرمائے، اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور مجھ خاکسار گناہگار کو بھی یاد رکھیے گا۔ آپ تمام لوگ بہت خوش نصیب ہیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام جملہ کاوشوں اور عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔